گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان شریف کی برکتوں سے ہم مالا مال ہیں، اشرۂ مغفرت جاری و ساری ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں مسلسل روزوں کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، تراویح کے احکام اور دیگر بالخصوص جو اس مبارک مہینے میں عبادات کی جاتی ہیں اس پر گفتگو جاری ہے اور آج بھی ہوگی۔ آپ شامل سلسلہ رہیں، انشاءاللہ تعالی علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، ویڈیو سوال لیتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں پان چھالیاں وغیرہ کھاتا ہوں، روزے کی حالت میں اگر دانت میں کوئی ذرات وغیرہ رہ جاتا ہے کیا اس صورت میں روزہ میرا ہوگا یا نہیں؟ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ بعض اوقات جو پان چھالیا یا گٹکے اس طرح کی چیزیں کھانے والے ہوتے ہیں یہ روزہ بندی اس پر کرتے ہیں نا، ایک تھوڑا سا وہ نفسیاتی ہوتا ہے کہ پورا دن کیسے گزرے گا۔ اب بعض اوقات صحیح طرح کلی بھی نہیں کی ہوتی اور سو جاتے ہیں، تو جب اگر سوتے میں ذرات اتر گئے یا کوئی اس طرح توجہ نہیں رہی تو اب کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں باہر سے اندر کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک کھانے کے ذرات وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے، کھانے کے ذرات رہ گئے، جیسے انہوں نے کہا پان چھالیہ استعمال کرتے ہیں، پان چھالیہ کے ذرات رہ جاتے ہیں، تو اگر تو وہ ذرات منہ میں رہ گئے اور ایک چنے کی مقدار ذرات موجود تھے، چھالیہ موجود تھا، اور وہ انہوں نے بعد میں نگل لیا یا خود وہ حلق کے اندر چلا گیا، تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ معمولی سے ذرات ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی بڑا ذرہ ہی ہے، چھالیہ بڑا چھالیہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اب اس میں سے ہلکے سے ذرات نکل کے حلق سے نیچے چلے بھی جائیں گے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ منہ کے اندر موجود ہے، منہ کے اندر جب کوئی چیز موجود ہے تو اب اس میں سے اگر وہ ایک چنے کی مقدار اگر موجود ہے اور اس کو نگل لیا ہے یا وہ خود بخود حلق سے نیچے اتر گئی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عمومی طور پر جو کیفیت انہوں نے بیان کی ہے، ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ ایک چنے کی مقدار چھالیے کا جو دانہ ہے وہ اندر چلا جائے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ دانتوں کے اندر ہلکے ہلکے ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دانت زیادہ خراب ہیں، کوئی بڑا چھالیہ بھی پھنسا ہوا ہوگا، مگر عمومی طور پر ہلکے سے ذرات نکل کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، جب سحری کا وقت ختم ہونے کو آئے تو جو لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ویسے تو نقصان دہ ہیں، استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں چیزیں ملتی ہی ایسی، تو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جو استعمال کرتا بھی ہے اب اس کو چاہیے، جو کھانا بھی کھاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح منہ کی صفائی کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلوں میں بارہا اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اب تقریباً 15 گھنٹے کا آپ کا روزہ ہے، اور ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ صحیح ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تو کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے 4:10 پر باب المدینہ کراچی میں مثال کے طور پر اگر روزہ بند ہو رہا ہے یا آپ کہیں بھی ہیں تو کم از کم سحری سے 10 منٹ پہلے آپ سارے لوازمات سے فارغ ہو جائیں اور اچھی طرح مسواک وغیرہ کر لیں، تاکہ منہ کے اندر کوئی اس قسم کے ذرات یا کوئی ایسی چیز ہو
تو وہ مطلب نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ عین وقت پر سحری ہو، جلد بازی میں سحری کی ہو اور پھر اسی طرح کے معاملات کا سامنا ہو جس طرح بھی عرض کیا گیا. جی مزید کال لیں گے ہم. کرسی کے اوپر تختہ لگا ہوا ہے، کرسی کے اوپر نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ وہ تختے کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اچھا، رمضان شریف میں جاری عشاء بالخصوص عشاء کی نماز میں 37 رکعات ہو جاتی ہیں، تو کرسیوں پہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر رہا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح. ایک تو ایسا شخص ہے جو قیام کرنے پر قادر نہیں ہوتا، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا لہٰذا میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز کی ادائیگی کروں گا. حالانکہ جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے کی طاقت و قوت نہیں ہے، مگر وہ بیٹھ سکتا ہے زمین پر اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو اس کو تو کرسی پہ بیٹھنے کی شرعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے. صحیح. یہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، اگرچہ وہ کھڑا ہو سکتا ہو، یا تو یہ صورت ہوگی کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اور یا یہ صورت ہوگی کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، کھڑا ہو کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے وہ، مگر وہ زمین پر سجدہ کرنے کی صلاحیت اس کی نہیں ہوتی، کمر میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتا، تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے. صحیح. اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے. اور یہ جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، سجدہ اس کو کہتے ہیں کہ یا تو زمین پر سجدہ کیا جائے، یا زمین سے بلندی 12 انگل بلندی کے اوپر تک سجدہ کیا جائے، اس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ سجدہ ہے. صحیح. اس کے علاوہ اگر کوئی بلند چیز ہے اس پر اگر کسی نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ نہیں کہلاتا، وہ اشارہ کہلاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو اشارے کا ہی حکم ہے. صحیح. اولاً تو یہ دیکھ لیں کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے کرسی پر یا نہیں، پہلے اس صورت کو دیکھ لیں. پھر اگر اجازت ہے تو اب جو تخت لگا ہوا ہے اس پر سجدہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ سجدہ نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں ہے. اس کو یہی حکم ہے کہ رکوع کے لیے کم جھکے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائے، اور جو تخت آگے لگا ہوا ہے اس کے اوپر سجدہ نہ کرے، کیونکہ وہ بے معنی ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی ایک رسالہ شائع کیا ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، تو آپ اس کو حاصل کر لیں، مگر مزید تفصیل آپ کو انشاءاللہ عز و جل وہاں سے مل جائے گی. جی مزید ویڈیو سوال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص باہر ملک کے لیے طویل سفر کر رہا ہے اور وہ دوران سفر اگر وہ روزے کی حالت میں ہو تو وہ روزہ افطار کس طرح کرے؟ کیونکہ باہر ملک جہاں جائے گا وہاں گھنٹوں کا فرق ہوگا، گھنٹوں کا فرق اس طرح سے ہوگا کہ وہ رات کے 12-1 بجے پہنچ رہا ہو تو گھنٹوں کا فرق تو ہوگا، تو اس کو اس صورت میں وہ کس طرح سے روزہ افطار کرے؟ جی بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو یہ آتا ہے معاملہ ٹائمنگ کا. دیکھیں، روزہ افطار کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، غروب آفتاب پر روزہ افطار کرنا ہے. ٹھیک. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، چاہے آپ سفر کر رہے ہوں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، چاہے آپ ہوائی جہاز میں ہیں، جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، تو جو غروب آفتاب ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو روزہ افطار کرنا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، بس یہ تھوڑی سی اس میں وہ کنفیوژن ہو جائے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں سے روزہ رکھ کے گیا، اب وہ جس جگہ پر پہنچا ہے، یہاں روزے کی جو افطار تھی وہ تھی تقریباً 7:15 بجے. صحیح. جہاں پر یہ پہنچا ہے وہاں پر روزہ افطار ہو رہا ہے رات کو 12 بجے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ جہاں اس نے روزہ رکھا تھا وہاں تو 7:15 بجے افطار ہو رہی تھی، اور جہاں یہ پہنچا ہے وہاں رات 12 بجے ہو رہی ہے، یا 8 بجے ہو رہی ہے، 9 بجے ہو رہی ہے. تو اس میں شرعی طور پر تو کوئی بات نہیں ہے. جہاں یہ پہنچ گیا ہے اسی کے اعتبار سے اس کو روزہ افطار کرنا ہے. وہاں جب سورج غروب ہو جائے گا تو اسی کے اعتبار سے اس کو روزہ افطار کرنا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ پتہ کیسے چلے گا، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ بھی کرم فرمایا ہمارے اوپر کہ ٹائمنگز جو ہیں، نمازوں کی ٹائمنگز جو ہیں، روزوں کی ٹائمنگز جو ہیں، دنیا کے بے شمار مقامات کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ اپنے پاس اپلیکیشن رکھیں موبائل کے اندر، جس جگہ کے سفر کے لیے بالخصوص جا رہے ہیں اس کے لیے معلومات حاصل کر لیں تاکہ روزہ رکھنے میں اور روزہ افطار کرنے میں پریشانی نہ ہو. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں، آئیے آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اگر کسی نے، یہ بنت محمد یاسین ہیں،
اگر کسی نے اپنے منہ پر لیمو کو ملا اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا منہ کے اندر، تو کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ اس کی اسمیل ناک کے ذریعے پہنچ رہی ہوگی، مگر اس صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، عبد الرحمان بھائی ہمارے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند رات سے لے کر 10-12 روزے تک تراویح پڑھ لیں، قرآن سن لیں، اس کے بعد پھر وہ تراویح نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہاں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تراویح پورا رمضان ہی پڑھنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 5 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اس میں مکمل سن لیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان حمید مکمل سننا تھا، وہ ہم نے 6 روز میں، 10 روز میں یا 15 روز میں سن لیا ہے، تو اب دوبارہ تراویح پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تراویح کی جو 20 رکعت ہیں وہ آخری دن تک پڑھنی ہے، یا تو جیسے عمومی طور پر جیسے دیکھا گیا ہے، ایسے لوگوں کو یوں بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ 27 روزہ تراویح ہوتی ہے مساجد کے اندر، وہاں بھی اس کے بعد بھی 2 یا 3 دن جو بچتے ہیں ان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے، جی، حالانکہ انہوں نے 27 روز میں قرآن مجید ختم کیا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط قرآن مجید فرقان حمید سننا ہے، تراویح کی ادائیگی کرنی ہے، اور وہ آخر رمضان تک ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے بخشش کا اس میں بہانہ پیدا فرمایا۔ تو اب اس کے اندر شارٹ کٹ جو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 5 روزہ ختم قرآن میں شرکت کر کے یا 10 روزہ کر کے پھر اس کے بعد آزادی ہو جائے، تو برائے خاک مدینہ اس طرح کا ذہن نہ بنائیں، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کل بھی گفتگو ہوئی تھی کہ آئندہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، آئے دن جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ابھی بھی رمضان میں بھی کتنی اموات ہوئی ہیں، یعنی ایک تعداد ہے جن کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب تو ہوا لیکن پہلے روزے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے میں رخصت ہو گئے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ مہینہ آئندہ دوبارہ ملے گا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور یہ بھی کمپلیٹ ہوگا اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش کر کے جتنا بھی ہم اس سے کما سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، نیکیاں وہ حاصل کر لیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے سے کما حقہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی، مزید کال۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب ایک شخص صاحب نصاب ہو جاتا تو اس مال پر پورا سال گزرنا شرط، تو میرا سوال یہ، مثال کے طور پر اگر اس رمضان المبارک میں صاحب نصاب ہو جاتا ہوں، میرا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اب آئندہ جو رمضان آئے گا تو اس رمضان سے 2 مہینے پہلے اگر میرا جو نصاب تک جو مال پہنچا ہے وہ اس سے دگنا یا تگنا ہو جاتا ہے، تو آیا وہ جو نصاب سے اوپر مال ہے اس پر تو 2 ماہ گزرے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی یا صرف جس نصاب جس پر صرف 1 سال گزرا ہے جو مال میرے پاس موجود ہے اس پر فرض ہوگی؟ جی، کیا فرمائیں گے کہ ابھی سال کمپلیٹ ہونے والا تھا کہ مزید مال آ گیا، تو اب کیا مطلب اس کمپلیٹ پر ہوگا یا جو جس پر سال ہوا؟ دیکھیں، یہاں چند باتیں غور طلب ہوتی ہیں۔ جی، اگر کوئی شخص جب وہ صاحب نصاب ہوگا، مثال کے طور پر 1 رمضان المبارک کو کسی کے پاس، یا 10 رمضان کو یا 15 رمضان کو کسی کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا۔ جب اس کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہوگا تو اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنی رقم موجود ہے۔ اچھا، عمومی طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سال کی ابتدا میں ہمارے پاس 50 لاکھ روپے تھے اور سال کمپلیٹ ہونے ہی لگا تھا تو ہمارے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے، تو اب کیا ہمیں 60 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ جی۔ اچھا، یہ سوال نہیں ہوتا کہ سال کی ابتدا میں تو 50 لاکھ روپے تھے اور ابھی ہمارے پاس 10 لاکھ روپے باقی بچے ہیں، ابھی 50 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں یا 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ اس کا اصول یہ ہے، یہ اس کو نصاب کی کمی بیشی کہا جاتا ہے۔ صحیح، کہ ایک شخص صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس 5 لاکھ روپے موجود تھے، اب جب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اگلے سال چاند کے اعتبار سے اسی تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ صحیح۔ سال کے دوران نصاب کم و بیش ہوتا رہتا ہے، یعنی مال کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ کسی کے پاس ابتداً 5 لاکھ روپے تھے، پھر وہ 10 لاکھ روپے ہوئے، پھر 20 لاکھ روپے ہو گئے، پھر وہ 3 لاکھ پر آ گیا، پھر وہ 3 لاکھ سے جا کر پھر 80 لاکھ پر چلا گیا۔ یہ جو کمی بیشی ہو رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں، کمی بیشی ایسے ہو کہ کسی کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، 6 مہینے کے بعد وہ بالکل صفر ہو گیا، صحیح، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اب اس کا زکوٰۃ کا سال ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے اس کے پاس پیسے آئیں گے، نئے سرے سے سال گزرنا پھر شمار کیا جائے گا۔ صحیح۔
مگر جب ابتداءً سال کی ابتدا میں بھی صاحب نصاب ہے، انتہا میں بھی صاحب نصاب ہے، بیچ میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. صحیح. کمی ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. ابتدا میں 5 لاکھ روپے تھے اور آخر میں جا کر اس کے پاس 2 لاکھ روپے بچے ہیں تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. ابتدا میں 5 لاکھ روپے تھے اور جب سال کی انتہا ہوئی تو اب اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اب یہ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دے گا. اچھا، ابھی جیسے ایس ایم ایس بھی موصول ہوا کہ پچھلے سال میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رقم نہیں تھی، اس سال 4 لاکھ روپے ہیں، تو اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، یہ انہوں نے کہا کہ اس سال 4 لاکھ روپے ہیں. اب وہ کب ان کے پاس 4 لاکھ روپے آئے ہیں یہ معلوم نہیں ہے. صحیح. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو دینی اعتبار سے جو مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے. صحیح. جیسے جس شخص کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پہ لازم ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ اس کو معلوم ہوں. جو ہی یہ صاحب نصاب ہوا ہے اس کو اپنے پاس تاریخ نوٹ کرنی چاہیے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے. صحیح. اس وقت سے زکوٰۃ کا نصاب اس کا شمار ہوگا اور اگلے سال وہی تاریخیں دیکھے گا. اب یہ صاحب نصاب اس وقت تک بھی تھا تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. اب انہوں نے کہا کہ پچھلے سال نہیں تھے، اب میرے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، تو اب یہ 4 لاکھ روپے ان کے پاس کب آئے؟ صحیح. اگر تو مکمل اسلامی سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر صحیح. ایسا نہیں ہے 6 مہینے پہلے کہیں سے ان کے پاس 4 لاکھ روپے آئے، اس سے پہلے یہ صاحب نصاب نہیں تھے، اس سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. والد صاحب کی وراثت کی طرف سے ان کو 4 لاکھ روپے ملے تو 6 ماہ پہلے اگر ملے ہیں تو مزید 6 ماہ گزرنا ضروری ہیں، پھر جو ہے وہ ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح. ہاں، بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے پاس 8 مہینے پہلے رقم آئی 10 لاکھ روپے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دوں. صحیح. اگرچہ اس کا سال 4 ماہ کے بعد پورا ہوگا تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی اجازت ہے. اب یہ زکوٰۃ ادا کر دے، اندازہ کر لے کہ تقریباً میری جو زکوٰۃ بنے گی 50,000 روپے بنے گی، تو 50,000 روپے زکوٰۃ یہ نکال دے. پھر جب اس کا زکوٰۃ کا وقت آئے گا یعنی 4 ماہ کے بعد، اس وقت دیکھ لے کہ آیا جو اس نے زکوٰۃ نکالی تھی وہ کمپلیٹ تھی یا کم تھی. اگر وہ کم تھی تو مزید جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس وقت نکال دے. مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے احکام بھی سن رہے ہیں، روزے کے احکام بھی سن رہے ہیں. الحمدللہ عز وجل بڑی برکت والے ہیں یہ سلسلے، دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. جی مزید کال. جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر کسی کو اپنی نوکری کا یا اپنی روزی کا خطرہ ہو اور اگر وہ سچ بولے تو اس سے اس کا روزی کا مسئلہ ہے، تو اس میں اگر وہ جھوٹ بولے تو وہ بچ سکتی ہے. تو اگر سچ بولے تو اس کی نوکری جا سکتی ہے. اس میں مثلا کیا جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے، اب صورت ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. ہاں، نوکری مشکل سے ملی اور پھر نوکری کرتے ہوئے جو ہے وہ نوکری کے اندر اس کا ٹائم پورا نہیں دیا، وہاں پہ دھوکہ دہی کر دی، وہاں پہ کچھ فریب کر دیا، کسی کو پریشان کر دیا. اب ظاہر ہے اس طرح کا اگر انداز اختیار کریں گے تو نوکری تو ختم ہوگی. اب یوں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ یوں مطلقاً جو ہے وہ غلط بیانی کرنے کی اجازت ہو. یوں مطلقاً بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج مسئلہ ہوا ہے تو آج بھی غلط بیانی سے کام لے لیں، 2-4 دن کے بعد پھر دوبارہ کوئی اور مسئلہ کر دیا، پھر دوبارہ غلط بیانی سے کام لے لیں، اور اسی طرح وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں. سن یہ رکھا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو جھوٹ بولنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے. تو مطلقاً اس کی اجازت نہیں ہے. جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، دارالفتہ اہل سنت میں کال کریں، وہ بیان کریں جو بھی مسئلہ ہے، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ کیا صورت ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. اگر پچھلے ماہ سیام کا جو فطرہ ہے اگر وہ کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو کیا وہ پچھلا جو فطرہ ہے وہ اس دفعہ دینا لازم ہے؟ اور اگر نہ ہے تو کیا انہی پیسوں کا دینا ہے جو پچھلے سال کے تھے اس دفعہ ملا کر، یا کہ کچھ اور مطلب بنتا ہے؟ اچھا، فطرے کے اندر یہ صورت بنتی ہے. جیسے زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ اگر سال پورا ہوا اور اب تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو کیا فطرے میں بھی صورت بنتی ہے اس طرح گناہ گار ہونے کی؟ فطرے میں ایسی صورت نہیں بنتی ہے. فطرہ جب بھی ادا کر دیں گے وہ ادا ہی کہلائے گا. صحیح. تو فطرہ جب بھی ادا کریں گے ادا ہی کہلائے گا. پچھلے سال اگر نہیں دیا تھا تو اب جو ہے وہ فطرہ ادا کر دیا جائے. پچھلے سال کا بھی ادا کر دیا جائے اور اب کا بھی ادا کر دیا جائے. رقم وغیرہ کا انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی رقم کا اعتبار ہوگا یا اب کی رقم کا اعتبار ہوگا،
تو پچھلے سال جو قیمت تھی گندم کے اعتبار سے دینا چاہیں، جو کے اعتبار سے دینا چاہیں، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں یا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہیں، جو پچھلے سال قیمت تھی اس کے اعتبار سے صدقہ فطر پچھلے سال کا ادا کر دیں اور ابھی کی قیمت کے اعتبار سے ادا کر دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے کہ عموماً ہم گندم کے حساب سے ہی دیتے چلے آئیں فطرہ۔ اب یہ ہے کہ کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، جو کے حساب سے بھی فطرہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس میں ظاہر پیسوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ غالباً کشمش اور جو یعنی گندم کا تو 100 روپے ہے، اس کے بعد جو ہے تو جو کا 250 روپے ہے، کشمش اور کھجور کا بڑھ جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ جی گندم کا 100 روپے ہے اور جو کا 240 جی، اور کشمش اور کھجور کا 1600۔ تو یوں اگر آپ اس کے اندر، یہ وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ظاہر اللہ کی راہ میں مال دیا جا رہا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا، SMS یہ آیا ہے کہ فطرہ اور زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کس کو دیا جائے؟ دیکھیں، ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں کافی سارے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو دیا جاتا ہے ان میں سے بھی اکثر جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ شرعی فقیر ہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر جو زکوٰۃ اور فطرہ دیا جاتا ہے شرعی فقیر کو دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہ ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے تقریباً 38-39 ہزار روپے کے قریب بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ چاندی موجود ہو 52.5 تولہ، نہ اس کی قیمت جتنی رقم موجود ہو، صحیح، نہ ہی اتنا سونا موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، اور نہ ہی ضرورت سے زائد اتنا کوئی سامان رکھا ہوا ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا شخص شرعی فقیر ہے، اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک بہت پیارا SMS آیا ہے کہ ابھی جیسا آپ نے سجدے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب سجدہ کیا جائے گا تو زمین سے کتنا اوپر ہونا ہے۔ اب جو پہلی منزل ہے، دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، فلورس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، فلیٹس اور اس طرح بلڈنگز کے اندر، تو یہ ہمارے ثناء اللہ بھائی ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ تو زمین سے کتنے اوپر ہو گئے، تو نہیں، نماز اصل پہ کیا میں حکم؟ اصل میں زمین سے اوپر ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ان کے ذہن میں ایک وہ شبہ آ گیا ہے، ورنہ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری سطح زمین بھی ہے، یہ تو انہوں نے فلورز کی بات کر دی نا، جی، جو ہماری سطح زمین بھی ہے یہاں سے اتنی بلند ہے، آگے جاتے جاتے وہ زیادہ بلندی تک جا رہی ہے، اس سے نیچے پھر نیچے جا رہی ہے۔ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، بلند علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہاڑوں کے اوپر بھی لوگ نماز پڑھتے مری ہیں، میں جو نماز پڑھتے ہوں گے، بس وہ ان کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اسی کو دیکھا جائے گا، یعنی جہاں پہ آپ کے پاؤں موجود ہیں اسی جگہ پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اب اس سے 9 انچ تقریباً بلندی تک آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کی کمر کا مسئلہ ہے، اب وہ بالکل جہاں اس کے پاؤں رکھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ، اسی سیدھ میں، وہاں پہ وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، مگر اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ میں سامنے اپنے 6 انچ 7 انچ 8 انچ چیز کوئی بلند رکھوں گا، اس پہ میں سجدہ کر سکتا ہوں، تو اب اس کو اشارہ کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ بلند چیز رکھے گا، اس کے اوپر سجدہ کر کے نماز کی ادائیگی کرے گا۔ تو فلور مراد نہیں ہے، جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہی جگہ مراد ہے۔ ٹھیک، مزید کال لیں گے ہم۔ ایک انسان توبہ کرتا ہے اور لیکن دل میں اس کے یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ جو عمل چھوڑنا چاہ رہا ہے اس عمل کو چھوڑے گا بھی، تو اس کی قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان اگر توبہ کرتا ہے اس لیے کہ یا اللہ جو کام میں کر رہا ہوں مجھے اس سے ہٹا دے، کیونکہ شاید اس کے اختیار میں وہ انسان اس کام سے ہٹنا ممکن نہیں، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن بعد میں وہ پھر عمل پہ قائم ہو جاتا ہے، تو آیا جب وہ اس وقت روتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے اس سے، اور اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اچھا، اس میں ایک تو جیسے انہوں نے مطلب سوال کیا کہ توبہ آدمی کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے، روتا ہے، اب ظاہر نفس و شیطان تو حوصلہ شکنی ہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے مطلب گناہ ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر جو فرینڈ سرکل ہے، جو دوست ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اس طرح کی حوصلہ شکنی والی باتیں کرتے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ دیکھیں، یہ تو ایک تو شیطان کی طرف سے دھوکہ بھی ہے، صحیح، اور دوسرا اعتماد نہیں ہے، صحیح، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، صحیح، اس اعتبار سے کہ نہیں بس میں کر رہا ہوں تو اب میں پکا رہوں گا۔ بات وہی ہونی چاہیے جو انہوں نے سوال میں بیان کی ہے
کہ ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، ڈر خوف اس بات کا موجود ہے کہ دوبارہ وہی کام مجھ سے ہو جائے گا، صحیح، مگر بار بار توبہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور میں اس کام سے رک جاؤں گا. صحیح. تو جو گناہ ہوا ہے اس پر، جو پیچھے گزر چکا ہے اس پر آئندہ بچنے کے لیے اس پر روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی توبہ مقبول بھی ہوتی ہے. صحیح. بزرگان دین نے فرمایا کہ اس امید پر بھی انسان توبہ کر سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے کہ شاید آئندہ اس کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے. تو ان کی جو بات ہے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کی امید لگائی ہوئی ہے، اگرچہ اپنے اعتبار سے ڈر خوف موجود ہے، مگر مقصد جو ہے توبہ کرنے کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور میں رک جاؤں گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت پیاری ایک بات ارشاد فرمائی توبہ کے حوالے سے کہ توبہ آدمی کرتا رہے، اس سے غفلت نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ توبہ کرے تو اس کی زندگی کی یہ آخری توبہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے. ظاہر موت کا بھی پتہ نہیں ہے، تو یوں شیطان جو ہے وہ ہمیں غافل کرتا ہے اس حوالے سے کہ توبہ کرنے کا فائدہ کیا، استقامت تو ملتی نہیں ہے، گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں. تو لہذا کبھی بھی توبہ کرنے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. کیا پتہ کہ وہ زندگی کی آخری توبہ ہو اور توبہ پہ ہی موت واقع ہو جائے. تو لہذا اس مدنی پھول پر عمل کیجئے. بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں یا قصدن ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی استقامت بھی نصیب ہو جائے گی. ایک مدنی منی ہماری سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، فقط 3 دن کا اعتکاف، 3 روزہ، تو کیا میں کر سکتی ہوں اس طرح؟ مدنی منی بس یہی ہو سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر 3 دن ایک جگہ پہ بیٹھیں گی، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی، ذکر و اذکار کریں گی، درود پاک پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. ظاہر مدنی منی ہے تو گھر کی رونق ہوتی ہے، تو یہ تو پورے گھر میں گھومیں گی پھریں گی، اعتکاف بھی ہو جائے گا ان کا. تو خیر جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی طرح کیجئے. جی مزید کال. میرے پاس 8 بکریاں ہیں، ان 8 بکریاں زکوٰۃ فرض ہے. 8 بکریاں ان کے پاس، زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی کہ 8 بکریاں ہیں وہ کس مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہیں. صحیح. عمومی طور پر ہمارے ہاں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جانور جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دودھ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چارہ وغیرہ بھی خود ہی ڈالتے ہیں. جو زکوٰۃ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ان جانوروں پر نہیں ہوتی. صحیح. زکوٰۃ کی کیفیت ان جانوروں پر ہوتی ہے جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جانوروں کو چھوڑ دیا اور وہ چرتے رہتے ہیں، وہ والی صورت ہوتی ہے. اور ان کے پاس بکریاں بھی صرف 8 ہی ہیں. 40 بکریاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی تب زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. 40 بکریوں میں سے 1 بکری دینی ہوتی ہے. ان کے پاس 8 بکریاں ہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر ان کے پاس 8 بکریاں ہیں اور ان کا کام تجارت کا ہے، تجارت یعنی یہ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، صحیح، تو یہ ان کا مال تجارت ہے، تو ان کی جتنی ویلیو بنے گی، جتنی قیمت بنے گی، اس پر 2.5% ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. جی اگلی کال. روزہ کتنی سال کی عمر میں فرض ہے؟ جی روزے کی فرضیت کب ہے؟ روزے کی فرضیت اسلامی بھائی کے لیے اور اسلامی بہن کے لیے، دونوں کے لیے اس وقت ہے جب وہ بالغ ہو جائیں گے. جب بالغ ہو جائیں گے تو روزے کی فرضیت ہو جائے گی. اچھا، عورت کی کم از کم جو بلوغت کی عمر ہے وہ 9 سال ہے اور لڑکے کی جو عمر ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 12 سال ہے. بلوغت کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو روزہ فرض ہو جائے گا، ورنہ اگر بلوغت کی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی کو بالغ قرار دیا جائے گا اور یہ روزہ ان پر فرض ہو جائے گا. صحیح. نزلہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں اگر، اور وہ حلق کے اندر گرتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. سحری اگر نکل جائے، سحری اگر نکل سحری نہیں کر سکے، جی ہاں سحری اگر نہیں کر سکے تو پھر بھی روزہ ان کا ہو جائے گا. رات میں اگر انہوں نے نیت کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہرہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لیں. کیا اعتکاف میں غسل کرنا جائز نہیں ہے یا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد کریں. دیکھیں، اعتکاف میں غسل کرنے کی شرعی طور پر اجازت تو ہوتی ہے، یعنی وہ کس اعتبار سے اجازت ہے؟ کسی شخص پر غسل لازم ہو گیا، ایک تو یہ صورت ہے کہ کسی شخص پر غسل لازم ہو گیا تو اب تو ظاہر ہے وہ غسل کرے گا ہی. اب مسجد میں تو یہ ایسا اہتمام کر نہیں سکتا کہ یہ غسل کرے اور مسجد میں پانی وغیرہ بھی نہ گرے، تو اس کو واش روم وغیرہ میں ہی جانا پڑے گا. اگر احاطہ مسجد کے اندر وہ واش روم ہے، فنائے مسجد میں ہے، تو وہاں جا کر لے. اور اگر وہاں موجود نہیں ہے، غسل اس پر فرض ہو چکا ہے،
تو یہ اپنے گھر جا کر بھی غسل کر کے واپس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری صورت ہے کہ غسل فرض نہیں ہوا، ویسے ہی غسل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر تو فنائے مسجد میں واش روم وغیرہ موجود ہیں، غسل خانے موجود ہیں، پھر وہاں کر سکتا ہے، پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا، غیر معتکف جو ہیں، جیسے بعض اوقات علاقوں میں پانی نہیں آتا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہماری مسجد میں بھی اس طرح ہوا ہے. ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ میں مسجد میں چندہ دیتا ہوں تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ ایک بالٹی پانی اگر مجھے دے دیا جائے جس سے میں غسل کر لوں، تو کیا غیر معتکف یا کوئی بھی عام اسلامی بھائی آ کر مسجد میں غسل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو جتنا چندہ دیا تو اتنا پانی گھر میں لے کے آ جائیں. تو مسجد کا پانی یوں گھروں میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو غیر معتکف ہے وہ بھی وہاں جا کر نہا نہیں سکتا، کیونکہ مساجد میں نہانے کے لیے پانی نہیں ہوتا ہے. صحیح. مساجد میں جو پانی ہوتا ہے وہ وضو وغیرہ کے لیے ہی پانی ہوتا ہے، اور وہاں جا کر وضو ہی کر سکتے ہیں. جی، مسجد کون؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہوں، جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں اور 1 سال کے بعد ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس نے کافی سال سے زکوٰۃ نہ دی ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے اور اسے بھی زکوٰۃ دینی ہے، اب پتہ چلا ہو تو اس پر پچھلی زکوٰۃ دینا کیا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو وہ کس حساب سے زکوٰۃ دے گا؟ تفصیل سے بتا دیں. ظاہر مسائل کی تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لا علمی کا دورہ ہے اور ایک تعداد کو مسائل پتہ نہیں ہوتے، تو جس کو آج پتہ چلا کہ یار مجھ پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو اب اس کے ماضی جو گزرا اس کا کیا ہوگا؟ مکمل حساب کرنا ہوگا. اچھا. اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس وقت صاحب نصاب ہوا تھا، کون سے سال میں، کون سے مہینے میں ہوا تھا، کون سے دن میں ہوا تھا. تو یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کب یہ صاحب نصاب ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک کی اس کو ساری کی ساری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. صحیح. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 5 لاکھ روپے آئے تھے 5 سال پہلے اور آج تک اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی. صحیح. آج پتہ چلا کہ پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ میں نے ادا کرنی ہے. تو اب اس کا طریقہ مختصر سا میں بتا دیتا ہوں کہ 5 سال کی جو زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے، سب سے پہلے 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے مائنس کرے گا. 5000 میں سے 1 سال کی زکوٰۃ اس نے مائنس کر دی. اب اگلے سال جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب لگائے گا تو جو پچھلے سال کی مائنس کر چکا ہے اس کو ہٹا دے گا، باقی جو رقم بچے گی اگلے سال کی اس اعتبار سے کرے گا. یوں ہر سال کی نکالتا رہے گا. پہلے سال 1 سال کے پیسے نکل جائیں گے، دوسرے سال 2 سالوں کے پیسے نکل جائیں گے، تیسرے سال 3 سالوں کے پیسے نکل جائیں گے. تو یوں یہ مسلسل زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. اب طریقہ کار ظاہر ہے یہی ہے کہ ان کو کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، ملاقات کریں، ان کو جا کر اپنی ساری کنڈیشن بتائیں کہ اس طرح میرے پاس مال تھا، اور ایسا بھی ہوگا کہ میں نے تو ایک بات بتائی کہ 5 لاکھ روپیہ موجود تھا. صحیح. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کم و بیش بھی ہوتا رہا اور انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے اچھی طرح سے اپنے مسئلے کو سمجھ لیں تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکے. اچھا، ہمارے عدنان بھائی ہیں اور سوال بھی بہت پیارا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے بھی، کہ گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جیسے امی جان کی خدمت میں سب پیسے پیش کرتے ہیں. اچھا، اب امی جان پیسے جمع بھی کرتی ہیں یا گھر کے اندر سب مل کے پیسے جمع کرتے ہیں، اور وہ مطلب یہ نصاب کو پہنچ گئی نا وہ رقم، لیکن پیسے کی جو ملکیت ہے وہ الگ الگ ہے، تو اب اس صورت میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں ہونا یہی چاہیے کہ گھر میں اگر سونا ہے، گولڈ ہے، تو وہ بھی اگر امی جان کے پاس رکھا ہوا ہے تو پتہ ہونا چاہیے یہ ملکیت کس کی ہے. صحیح. اگر بھائی بیٹے کما کے لا رہے ہیں، اگرچہ وہ والد صاحب کو دے رہے ہیں یا والدہ کو دے رہے ہیں، یا گھر میں کسی بھی جگہ پر رکھ رہے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سے کس کی کتنی ملکیت ہے. صحیح. کیونکہ زکوٰۃ کا جو اعتبار ہے وہ تو ملکیت کے اوپر ہی ہوگا. صحیح. ہاں، اگر انہوں نے اپنی والدہ کو ہی مالک بنا دیا کہ آپ ہی مالک ہیں، ہم نے آپ کو دے دیے، تو زکوٰۃ والدہ پر ہوگی. صحیح. اور اگر وہ رقم اتنی ہے جو نصاب تک پہنچتی ہے، اور اگر والدہ کو مالک نہیں بنایا تو جس کے جتنے پیسے ہیں وہ اس حساب سے اپنی اپنی زکوٰۃ الگ الگ نکالے گا. صحیح. تو اس بات کو دیکھنا چاہیے. ایک تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا بعض اوقات جب وراثت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی کافی پیچیدگی ہو جاتی ہے. صحیح. سب بچے پیسے جمع کرواتے رہے، اب خدا نخواستہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اب سب جمع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اتنے دیے تھے، میں نے اتنے دیے تھے. سب ایک کہتا ہے نہیں ہم تو والدہ کی خدمت کر رہے تھے، ہم تو والدہ کو دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے والدہ کے تھے. تو پھر اس طرح کافی پرابلمز جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. لہٰذا
جب بھی والدہ کو پیسے دیں، والد کو پیسے دیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کی ملکیت میں ہیں، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو اور بعد میں بھی مسائل نہ ہوں۔ یعنی ہم جیسے ہمارے عدنان بھائی جنہوں نے ہم سے یہ SMS کے سوال پوچھا تھا، یعنی اچھا مشورہ ان کو یہ دے سکتے ہیں کہ سب ملکیت والدہ ہی کی ملکیت میں کر دیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو؟ نہیں دیکھیں، بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ہم مشورہ تو دے دیں گے ان کو کہ والدہ کی ملکیت کر دیں، ہو سکتا ہے کہ والدہ کے پاس ویسے ہی رقم رکھواتے ہوں، والدہ کے پاس گھر میں رکھواتے ہوں، ہر کسی کی اپنی اپنی ضروریات ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اگر یہ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید کال دیجیے۔ عمران بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ کہ انسان روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا، سمجھ نہیں آیا۔ حلق میں؟ اچھا، اگلی کال دے دیں۔ سوال یہ تھا میرا کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے اور عوام بھی جو غلط فہمی ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگی، وہ افطار کے بعد جو ہے وہ کلی اور ناک میں پانی۔ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل تو کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جیسے ظہر سے پہلے غسل فرض ہو گیا، ظاہر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، اور ویسے بھی غسل فرض ہو جائے تو جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ جو عوامی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہوا ہے تو غسل کا جو ایک فرض ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، یعنی پورے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہا لیا جائے، جو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے اور جو منہ میں پانی پہنچانا ہے، منہ کی ہر گوشے تک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب افطاری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو ظاہر ہے اتنی دیر یہ بے غسل رہیں گے، حالت جنابت میں رہیں گے، اور یہ گناہ بھی ہے، اور نمازوں کا جو بیچ میں مسئلہ آئے گا اس اعتبار سے گناہ بھی ہوگا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز بیچ میں یوں چلی گئی۔ تو حکم شرعی یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک احتیاط کے ساتھ اگر پانی پہنچایا جائے تو پانی جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچتا ہے، احتیاط کے ساتھ پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور بالخصوص جو عوام میں مشہور ہے کہ گرگرا کرنا ضروری ہے، تو گرگرا کرنا ضروری نہیں ہے، منہ میں پانی لے کر اوپر کر کے گرگرا کرنا ضروری نہیں ہے، منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وہ 2 4 6 دفعہ اچھی طرح سے ہم کلی کریں گے وہ تب بھی پہنچ جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں روزے میں اگر غسل فرض ہو گیا تو تینوں فرائض ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی منت مانی تھی اور کافی عرصے پہلے تھی، اب یاد نہیں ہے کہ وہ 10 دن کی تھی یا 3 دن کی تھی، تو اب اس منت کو کس طرح پورا کیا جائے؟ اب اس میں یہی صورت ہے کہ اب اگر ذہن میں نہیں ہے تو اعتکاف عمومی طور پر جو ہے وہ 10 دن کا ہی ہوتا ہے، تو یہ 10 دن کا اعتکاف کر لیں۔ پھر بعض اوقات منت بھی ہمارے ہاں یہی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، سوچ لیا کہ ہاں میں نے اعتکاف کرنا ہے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا یا 10 دن کا۔ منت کی جو واجب ہونے کی صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بھی نہیں پائی جاتی، جیسے زبان سے انسان اس کی ادائیگی کرے، کہ زبان سے ادائیگی کرے گا کہ ہاں میں اعتکاف کروں گا 10 دن کا، اس کے کانوں تک آواز پہنچے۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہوگی تو پھر تو یہ واجب بھی نہیں ہوگی، اور اگر ایسی صورتحال تھی تو احتیاطاً 10 دن کا ہی اعتکاف کر لیں۔ جی، اگلی کال۔ میرا دارالفتہ سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قرآن کی تلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو شخص کر رہا ہے، اب یہ ایسا محل مقام نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے۔ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، تو اب اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے اس کو سلام کیا ہے تو اب اس پہ لازم نہیں ہے کہ یہ جواب دے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، دیگر امور پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر جمعرات کو سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز، کیونکہ رمضان شریف میں جدول تبدیل کیا جاتا ہے، عصر تا مغرب یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان اجتماعات کو مزید تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس میں شرکت کر سکیں۔ تو جہاں آپ کے قریبی اجتماع گاہ ہو تو کوشش کر رمضان کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے عشرہ مغفرت ہے ان اجتماعات میں بھی شرکت کیجیے گا۔ مزید کال دیجیے۔ محمد اقبال لیبیا ٹریولر سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ رمضان میں ہم سوتے نہیں ہیں، تو کیا اس میں تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ یہ تہجد پڑھنے کے لیے سو کر اٹھنا لازم ہے یا سوئی نہ تو تہجد ہو جائے گی؟ جی، رمضان میں سوتے نہیں ہیں۔ عشاء کے فرائض کے بعد
اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہی کوئی شخص سو جائے، اب جب وہ نوافل کی ادائیگی کرے گا تو اب یہ اس کی تہجد کی نماز کہلائے گی. صحیح. اور اگر سوئے نہیں ہیں، ویسے عشاء کی فرائض پڑھنے کے بعد اب نوافل ادا کیے ہیں تو یہ صلاۃ اللیل کہلاتے ہیں، رات کی نماز کہلاتی ہے. تو کچھ دیر کے لیے سونا ضروری ہے. صحیح. تو طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ رات چھوٹی ہے، اب سونے کا وقت نہیں ملتا، سوتے نہیں ہیں، تو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، چند لمحات کے لیے تھوڑی نیند کر لی جائے. صحیح. اچھا، یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ جیسے کھجور کا ریٹ ہے یا مختلف چیزوں کی جو ریٹس ہیں شہر میں مختلف ہوتے ہیں نا، مختلف شہروں کے اندر، تو اب اعتبار کس ریٹ کا ہو؟ کہیں 250 ہے، کہیں 200 ہے. دیکھیں، عمومی طور پر جو علماء بیان کرتے ہیں وہ متوسط جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں. ایک شہر کے اندر ہی جب آپ معلوم کرنے کے لیے جائیں گے، کھجور کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے جائیں گے، دیگر ریٹ معلوم کرنے کے لیے جائیں گے، تو کمی بیشی تقریباً ہر جگہ پر ہی موجود ہوتی ہے. تو جو شخص جہاں پر موجود ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے صحیح کہ یہاں پر گندم کا ریٹ بہت زیادہ کم ہے، کسی دوسرے علاقے میں جہاں پر کوئی جگہ ہے وہاں پہ گندم کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور آپ وہی والا آٹا، وہی والی گندم وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو اسی کا اعتبار ہوگا، اسی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں جو ریٹ بن رہا ہے وہ 100 روپے بن رہا ہے، اور کوئی علاقہ ایسا بھی ہے جہاں ریٹ اسی وزن کا 150 روپے بن رہا ہے، تو اب وہاں پر وہ 150 روپے ادا کریں گے. یہاں پر ہم یہ بھی عرض کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ مال دیا جا رہا ہے. اب اگر آپ کھجور کو ہی دیکھیں تو کھجور کی جو ہے وہ سینکڑوں اقسام ہیں اور ہر ایک کے ریٹ جو ہے مختلف ہیں. جیسے عجبہ کھجور یہ مہنگی ترین کھجور ہے، یہ الحمدللہ ہمارے شہر میں بھی ملتی ہے. تو اگر آپ اس کا ریٹ معلوم کرنے جائیں گے تو شاید 2000 روپے کلو آپ کو ملے. اب 2000 کلو کو جب آپ فطرے کا جو مقدار بیان کی اس پر آئیں گے تو شاید یہ رقم آپ کی 8000 روپے بن جائے گی تقریباً. تو اگر اللہ نے دیا ہے اور توفیق ہے تو 8000 کے حساب سے آپ ترکیب بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی مزید آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. تو کوشش یہ کی جائے کہ جتنا اچھے سے اچھا مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر سکتے ہیں وہ ہم پیش کریں. جی مزید کال دیجیے. عبداللہ بول رہا ہوں کانگڑ سے. سوال یہ ہے کہ ایک پلاٹ پہ جو مال تجارت تھا بیچنے کے لیے لیا تھا بندے نے، اس سے 6 مہینے گزر چکے، اب اس نے وہ بیچ کے رقم رکھ لی ہے. اب وہ جو رقم رکھی ہے زکوٰۃ ہوگی 6 مہینے کے بعد ہوگی یا سال کے بعد ہوگی؟ جی حضور کیا فرماتے؟ 6 مہینے پہلے پلاٹ خریدا تھا جی بیچنے کے لیے، اب اس کو بیچ بھی دیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اسی وقت صاحب نصاب ہوئے تھے صحیح یا پہلے سے ہی صاحب نصاب ہیں. جیسے مثال کے طور پر پچھلے رمضان میں بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، اس سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صحیح. یعنی یہ صاحب نصاب ہیں اور اسی رقم میں سے انہوں نے ایک پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے. وہ پلاٹ 10 لاکھ روپے کا خریدا، 12 لاکھ روپے میں بیچ دیا. ابھی وہ رقم ان کے پاس موجود ہے، تو جو رقم ان کے پاس اب موجود ہوگی جب ان کا سال پورا ہوگا تو مکمل پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو، خون دینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، صحیح، مگر اس میں احتیاط ضروری ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو جائے، ایسی کنڈیشن ہو کہ مریض کو ایمرجنسی خون کی حاجت ہے تو اب خون دینے کی شرعی طور پہ اجازت ہے، اگرچہ کمزوری وغیرہ محسوس ہو. کیونکہ رمضان المبارک میں ایسے کام کرنے سے علماء نے منع کیا ہے، اس میں کراہت ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کمزوری آ جائے، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے. مگر خون دینے میں یہ فرمایا کہ اگر اس طرح کی کیفیت، کسی کی کنڈیشن ایسی ہوگی ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے اور آپ اس کو خون دیتے ہیں تو اگرچہ کمزوری بھی آ جائے تو خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایام مخصوصہ میں اسلامی بہنیں دینی کتاب پڑھ سکتی ہیں؟ ایام مخصوصہ میں دینی کتاب پڑھنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے. دینی کتابوں کے اندر عمومی طور پر آیات قرآنیہ بھی ہوتی ہیں، تو اس کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جہاں وہ آیت لکھی بھی ہے اس حصے کو چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اس کے جو پیچھے کا حصہ ہے اسی جگہ پر اس کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، کپڑا اگر ناپاک ہو گیا، اب اس کو جو پاک کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کیا گیا، اب اس پر اگر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کی تری ہمارے ہاتھ کو پہنچتی ہے، یا وہ سوکھ گیا تھا اور ہمارا گیلا ہاتھ اس پر لگ گیا، تو اس سے کیا ہمارا ہاتھ ناپاک ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر جو ناپاکی لگی ہے وہ ناپاکی کون سی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کی ناپاکی ہے، کیسی ناپاکی ہے، پھر ہی مزید تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا الحمدللہ عز و جل. مختلف
امور پر گفتگو کی گئی، زکوٰۃ کے احکام بھی کچھ نہ کچھ بیان کیے گئے، روزے کے احکام بھی بیان کیے گئے، تراویح سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے سلسلوں کی برکت کہ ہم ایک ہی وقت میں بالخصوص اس مہینے کے اندر الحمدللہ کئی مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن ہم پوچھ نہیں پاتے، شرم بھی آتی ہے، لیکن ان سلسلوں کی برکت سے وہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی